ڈاکٹر عامر لیاقت حسین اب اس دنیا میں نہیں رہے، تو میرے لیے یہ بہت زیادہ شاکنگ نیوز تھی کہ میرے ہاتھ پاؤں جیسے پھول جاتے ہیں ویسا ہوا۔ عامر لیاقت صاحب سے پہلی بار میری ملاقات کیسے ہوئی اور ان سے آخری مرتبہ میری کیا بات ہوئی۔ السلام علیکم جی، میں ہوں فرح اقرار اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ آئی ہوپ اینڈ پرے کہ آپ جہاں کہیں بھی ہوں بالکل خیر خیریت سے ہوں۔ آج میرا تو دل بہت اداس ہے، اور آج نہیں بلکہ کل میں نے جب یہ افسوسناک اور اچانک خبر سنی کہ ڈاکٹر عامر لیاقت حسین اب اس دنیا میں نہیں رہے، وہ انتقال کر گئے ہیں، تو میرے لیے یہ بہت زیادہ شاکنگ نیوز تھی۔ اور پاکستان میں بسنے والا ہر شخص ڈاکٹر عامر لیاقت کے نام سے واقف ہے۔ آپ ان کے بارے میں جو بھی رائے رکھتے ہوں، جو بھی سوچتے ہوں، لیکن اس چیز کو اس فیکٹ کو ہم ڈینائی نہیں کر سکتے کہ وہ ایک ایسی شخصیت تھی جس کے بارے میں سب جانتے تھے، سب بات کرتے تھے۔ اب وہ ہم میں نہیں رہے۔ میں چاہ رہی تھی کہ اس بارے میں کچھ بات کروں۔ عامر لیاقت صاحب سے پہلی بار میری ملاقات کیا اور کیسے ہوئی اور ان سے آخری مرتبہ میری کیا بات ہوئی، لیکن کل سے لے کے اب تک بڑی میں نے ہمت جمع کی، اور اس کے بعد میں یہ ویڈیو بھی ریکارڈ کر رہی ہوں، کیونکہ موت افسوسناک ہی ہوتی ہے، اور کوئی اس دنیا سے چلا جائے تو بہت زیادہ دکھ ہوتا ہے۔ تو آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ پہلی بار جب میں عامر بھائی سے ملی، ڈاکٹر عامر سے ملی، تو کیسے ملی تھی اور کیا بات ہوئی تھی، اور اب سے کچھ عرصہ پہلے مجھ سے آخری مرتبہ ان کا ٹیلی فونک رابطہ بھی ہوا تھا، اس میں انہوں نے کیا کہا تھا، کیا بات کی۔ لیکن اس سے پہلے میں ایک آپ لوگوں سے ریکویسٹ بھی کرنا چاہتی ہوں کہ بحیثیت مسلمان ویسے ہی ہم زندگی میں جو کچھ کرتے ہیں، اور خاص طور پہ جب اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، تو ہمارے جو بھی اعمال ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کا جج ہے۔ میں ذاتی زندگی کی بات کر رہی ہوں کہ ذاتی زندگی میں کوئی کیسا بھی ہے، کچھ بھی کرتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا اور اس شخص کا معاملہ ہے۔ ہاں، جہاں تک ہم انسان سے انسان کے معاملے کی بات کرتے ہیں یا حقوق العباد کی بات کرتے ہیں تو وہ ایک الگ معاملہ ہو جاتا ہے، لیکن اللہ سے بندے کا جو تعلق ہے اس پر سزا اور جزا اللہ تعالیٰ ہی کی ذات دیتی ہے، وہی جج ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی رحیم اور کریم ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو بڑے سے بڑے گناہ کو معاف کر دے۔ ایسا شخص جس نے لاکھوں کروڑوں گناہ کیے ہوں، اس کی کسی چھوٹی سی نیکی کے بدلے اللہ تعالیٰ اس کو بخش دے۔ اور کبھی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی چھوٹی سی کوتاہی پر، غلطی پر آپ کی پکڑ بھی ہو جائے، تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے ہر وقت ڈرتے رہنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے رہنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے رحم مانگتے رہنا چاہیے۔ لیکن میں نے یہ دیکھا کہ سوشل میڈیا پر جس صفاقی سے، بے دردی سے آج کل ہم کسی کے بارے میں بھی رائے کا اظہار کر دیتے ہیں، کچھ بھی کہہ دیتے ہیں، نفرت انگیزی پھیلاتے ہیں، غصے کا اظہار کرتے ہیں، نہ جانے ہمارے اندر یہ چیزیں کہاں سے آ گئی ہیں۔ ہم تو اس پیغمبر کی ذات سے منسلک ہیں۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، وہ عورت جو ان پر کوڑا پھینکا کرتی تھی، جب وہ کوڑا نہیں پھینک پائی، انہوں نے اس چیز کو بھی محسوس کیا، وہ اس کے گھر چلے گئے، اس کی تیمارداری بھی کی۔ تو ہم اتنے صفاق، اتنے ظالم، اتنے سنگ دل کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو مجھے بڑا افسوس بھی اس بات پر ہوا کہ ڈاکٹر صاحب چلے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی آگے کی منزلوں کو آسان کرے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے عافیت کرے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے، کیونکہ اب ہم صرف دعا کر سکتے ہیں۔ اگر آپ ان کی کوئی اچھائی بیان نہیں کر سکتے تو میری یہی گزارش ہے کہ کم سے کم ان کے بارے میں برا مت کہیں، کیونکہ یہ دنیا فانی ہے، ہمیں نہیں پتہ کہ اگلا سانس بھی ہمیں آنا ہے یا نہیں۔ اور ڈاکٹر صاحب کی وفات اور اس سے پہلے بھی ایسی بہت سی اموات ہم نے دیکھی جس میں ہمیں اندازہ بھی نہیں ہوتا، ہم سوچ بھی نہیں سکتے، اور وہ شخص ایک دم سے دنیا سے چلا جاتا ہے، اور پھر پیچھے کیا رہ جاتا ہے؟ باتیں، یادیں، یہی سب کچھ۔ تو میرا تو دل بہت دکھی ہے، اور جتنے بھی لوگ ہیں میری خاندان میں جس سے بات ہوئی، دوست احباب سے بات ہوئی، سبھی حیران بھی ہیں، پریشان بھی ہیں، اپنی اپنی سب کی رائے بھی ہے۔ تو مجھے بھی وہ
کل جب میں ڈرائیو کر رہی تھی تو ہمارا فیملی کا گروپ ہے، اس میں ثنا میری چھوٹی بہن، اس نے یہ خبر شیئر کی. تو ایک لمحے کے لیے وہ خبر پڑھنے کے بعد مجھے لگا کہ یہ خبر درست نہیں ہو سکتی، اور آپ یقین جانیں کہ میرے ہاتھ پاؤں جیسے پھول جاتے ہیں ویسا ہوا. میں نے گاڑی سائڈ پہ کر کے تھوڑی دیر وہاں پہ گاڑی کو کھڑے رکھا. اس کے بعد میں نے جب سوشل میڈیا دیکھا تو ہر جگہ یہ خبر تھی. بہت ہی اچانک یہ ہوا. ظاہر انسان سوچتا ہی نہیں، ہم لوگوں نے بھی سوچا نہیں تھا. ان کے حوالے سے بہت سی خبریں ہم دیکھتے رہتے تھے، میمز دیکھتے رہتے تھے، لوگ ان کے بارے میں کیا کیا کچھ کہتے ہیں، مذاق، وہ سب دیکھتے رہتے تھے. لیکن اس وقت ذہن میں یہ بالکل نہیں تھا کہ ایسی خبر بھی ہم دیکھیں گے. تو بڑا شاکنگ تھا. پھر اس کے بعد میری اخراج سے بھی ملاقات ہوئی، اور ایک میٹنگ میں بھی ہم تھے. تو وہاں بھی ہر شخص افسردہ تھا. جس سے بات کر رہے ہیں وہ افسردہ تھا. ایسے شخص جو ان سے کبھی زندگی میں ملے بھی نہیں تھے وہ بھی دکھ کا اظہار کر رہے تھے. تو مجھے یاد آ گیا کہ پہلی مرتبہ پروگرام عوام کی آواز کی ریکارڈنگ کے سلسلے میں ڈاکٹر صاحب سے میری ملاقات ہوئی تھی. وہ اپنے آبائی گھر میں جہاں پر ان کا انتقال ہوا ہے وہیں پہ موجود تھے، اور ڈاکٹر صاحب کا ہم نے انٹرویو کیا تھا. اس وقت ڈاکٹر صاحب طوبہ کے ساتھ تھے، رہتے تھے وہیں پر. طوبہ سے بھی ملاقات ہوئی تھی. تو ڈاکٹر صاحب اپنے بچوں کا ذکر کر رہے تھے، اور ان کے چہرے پر ایک دکھ تھا. ان کی آنکھوں میں نے آنسو بھی محسوس کیے کہ میرے بچے جو ہیں، میں ان کے لیے بہت کچھ کرتا رہا. میں چاہتا ہوں کہ وہ دنیا میں بہت ترقی کریں، لیکن وہ مجھ سے ملتے نہیں ہیں. یہ ٹھیک نہیں ہے. تو یہ ڈاکٹر صاحب سے پہلی ملاقات تھی. اس کے بعد پھر پی ٹی آئی کا جلسہ تھا شاید، اس میں ڈاکٹر صاحب بھی تھے. ان کا انٹرویو وہاں بھی کیا، وہاں ڈاکٹر صاحب سے ملاقات ہوئی. پھر ان کے بچے جہاں رہتے تھے کراچی میں، اس سے بہت قریب میرا گھر تھا. تو ایک مرتبہ وہ وہیں پر تھے، پھر گھر بھی وہ آئے. تو تب بھی ہر ملاقات میں وہ بچوں کا تذکرہ کرتے تھے، اور یہ بھی کہتے تھے کہ مجھ سے ملتے نہیں ہیں بچے، مجھ سے بات نہیں کرتے ہیں. پھر جب دوستوں کے ساتھ ہم نے ایک ڈھابا بنایا تھا تو مجھے بہت اچھی طرح سے یاد ہے کہ چاند رات تھی. ڈاکٹر صاحب اچانک بتائے بغیر، طوبہ بھی ساتھ تھیں، آ گئے. تو سب نے آ کے بتایا کہ ڈاکٹر صاحب اور طوبہ آئے ہیں. تو وہاں پر بیٹھے، چائے وغیرہ انہوں نے پی، اور پھر مجھے عیدی بھی دی. تو میں ہنسنے لگی. میں نے کہا ڈاکٹر صاحب اب تو مجھے یاد بھی نہیں کہ مجھے عیدی کبھی کوئی دیتا بھی ہے، کیونکہ میں بڑی ہوں تو سب کو عیدیاں بانٹتی ہوں. تو کہنے لگے کہ یہ دیکھو، یہ تصویر سوشل میڈیا پہ لگاؤ تو لوگ دیکھیں گے کہ میں نے تمہیں عیدی دی. تو بڑی ہنستے مسکراتے وہ بات ہوئی. اس کے بعد عمرے پہ جانا تھا ڈاکٹر صاحب کو، عمرے پہ چلے گئے. پھر اس کے بعد ملاقات نہیں ہوئی. ٹیلی فون پر کبھی بات ہو جاتی تھی. پھر مجھے یاد ہے کہ اقرار کے ساتھ جو لاسٹ انسیڈنٹ ہوا تھا، جو اقرار پہ تشدد ہوا، تو ایک ان نون نمبر سے مجھے کال آ رہی تھی. میں نے وہ کال اٹھائی نہیں. کچھ دیر کے بعد دیکھا تو واٹس ایپ پہ میسج آیا تھا کہ دس از ڈاکٹر عامر لیاقت. تو میں نے کال بیک کی تو تھوڑے نالاں سے لگ رہے تھے. مجھے کہنے لگے اقرار نے کیا کیا، یہ لڑکا اپنا خیال نہیں کرتا ہے، اسے سمجھاؤ. تو میں نے کہا ڈاکٹر صاحب آپ کا بھی کافی رابطہ رہتا ہے، اقرار کو آپ بہت پرانا جانتے ہیں، تو آپ ان کے مزاج کو سمجھتے ہیں، وہ پاکستان سے کتنی محبت کرتے ہیں. تو کہنے لگا سب کچھ ٹھیک ہے لیکن یہ ٹھیک نہیں ہے. تو بہرحال وہ ایک بڑوں کی طرح سے ڈانٹتے بھی تھے اکثر. پھر کافی عرصہ ڈاکٹر صاحب سے بات نہیں ہوئی، اور اگر ہوئی تو میری یادداشت میں نہیں ہے. پھر جب یہ دانیہ نے کچھ ویڈیوز پبلک کی ڈاکٹر صاحب کی، جو کہ بڑا انفارچونیٹ ہے، اس پر بات نہیں کرنا چاہوں گی، تو میرے ذہن میں خیال آیا کہ ڈاکٹر صاحب کی خیریت معلوم کرنی چاہیے. تو میں نے ڈاکٹر صاحب کو میسج کیا کہ ڈاکٹر صاحب کیسے ہیں آپ، کہاں ہیں آپ، کیا آپ پاکستان میں، کیونکہ وہ ایک ویڈیو میں کہہ چکے تھے کہ میں پاکستان چھوڑ کے جا رہا ہوں. تو اس کے بعد ڈاکٹر صاحب کا رپلائی نہیں آیا. پھر لیٹ نائٹ کسی وقت جب میں سو چکی تھی تو ڈاکٹر صاحب کا رپلائی آیا کہ وعلیکم السلام فرح، کیسی ہیں آپ، میں خیریت سے ہوں اور پاکستان میں ہوں، اور اگر آپ جاگ رہی ہیں تو میں آپ کو کال کروں. تو اس وقت میں سو چکی تھی. صبح اٹھ کے میں نے وہ میسج دیکھا تو میں نے ان کو کہا کہ میں ابا جی کے ساتھ ہاسپٹل آئی ہوں، میں آپ کو فری ہو کے کال کرتی ہوں. تو اس کے بعد ڈاکٹر صاحب نے ابا جی کے لیے دعاؤں بھرا ایک میسج بھیجا. اس کے بعد میں واپس آئی اور میرے ذہن سے نکل گیا کہ میں نے ڈاکٹر صاحب سے کہا تھا کہ میں آپ سے بات کرتی ہوں.
ان کا میسیج آ گیا ڈاکٹر صاحب کا، شام میرے خیال میں 6 ساڑھے 6 بجے کا ٹائم ہے، کہ انہوں نے کہا کہ آپ ہاسپٹل سے فری ہو گئی. تو میں نے پھر ڈاکٹر صاحب کو کال کی، میں نے پوچھا ڈاکٹر صاحب کیسے ہیں آپ، خیریت سے ہیں، کہاں ہیں؟ تو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ بہت شکریہ آپ نے میری خیریت دریافت کی، لوگ تو میری خیریت ہی دریافت نہیں کرتے، اور میں کراچی میں موجود ہوں، میں چیزوں کو وائنڈ اپ کر رہا ہوں، چیزیں پیک ہو رہی ہیں، کچھ جو سامان بیچنے والا ہے وہ میں بیچ کے یہاں سے وائنڈ اپ کر کے پاکستان چھوڑ کے جا رہا ہوں. تو میں نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی کرے، میں کسی چیز پر کوئی بات نہیں کرنا چاہتی. تو انہوں نے بڑے دکھ کے ساتھ یہ بات کہی کہ کیا بات نہیں کرنا چاہتی ہیں آپ، پورے پاکستان نے تو سب دیکھ لیا، باقی رہ کیا گیا. تو میں نے بات بدلنے کی خاطر کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی کرے، آپ جہاں کہیں بھی جا رہے ہیں بہت خوش رہیں. تو پھر میں نے پوچھا کہ آپ جا کہاں رہے ہیں؟ تو کہنے لگے کہ میں سب سے پہلے تو عمرہ کرنے جاؤں گا، عمرہ کرنے کے بعد پھر میں وہیں پر اللہ کے گھر میں بیٹھ کے سوچوں گا کہ مجھے آگے کہاں جانا ہے، ابھی مجھے کچھ نہیں پتا کہ مجھے کہاں جانا ہے. تو یہ میری آخری مرتبہ ان سے بات ہوئی تھی، اور تب مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ جو وہ سوچ رہے ہیں کہ میں پاکستان چھوڑ کے چلا جاؤں گا، میں جا رہا ہوں، میں نے فیصلہ نہیں کیا میں کہاں جاؤں گا، تو وہ اس دنیا سے ہی چلے جائیں گے، اپنے خالق حقیقی سے جا ملیں گے. تو ابھی بھی میری ڈاکٹر صاحب کے لیے یہی دعائیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی آگے کی منزلیں آسان کرے، ان کے لیے بہت سی آسانیاں کرے. اور جتنے بھی بہن بھائی مجھے دیکھ رہے ہیں، بحیثیت مسلمان ہمیں یہی دعا کرنی چاہیے، اور میں یہ بار بار پھر وہی ریکویسٹ کروں گی کہ ایک شخص جو دنیا سے چلا جائے اس کے لیے آپ اگر اچھا کہنے کا جی نہیں چاہ رہا تو برا بھی نہ کہیں. بس یہ کچھ باتیں میرے ذہن میں گردش کر رہی ہیں، رات بھر بھی میرے ذہن میں بار بار خیال آتا رہا کہ زندگی کتنی بے ثبات ہے. اچانک سے ڈاکٹر صاحب کا ایسے دنیا سے چلے جانا ہر شخصی شوق میں چلا گیا. تو بس ایک نہ ایک دن ہم سب کی بھی زندگی ختم ہو جائے گی، ہم نے بھی آگے جانا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے بہت دعا کرنی چاہیے. اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیں، اللہ تعالیٰ ہم سب پر کرم فرما ہوں، ہم پر رحم فرمائیں، ہمیں ایمان پر خاتمہ نصیب کریں، اور اس دنیا سے جب ہم چلے جائیں تو ہمارے پر رحم کریں، ہماری اگلی منزلیں بھی آسان کریں. اور جاتے جاتے بھی ڈاکٹر صاحب کے لیے میری ڈھیروں دعائیں ہیں.